الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تنہائی کی عبادت۔ فضل صلاة الرجل فی بیتہ علی صلاته حیث یراہ الناس کفضل المکتوبۃ علی النافلہ۔ صہیب بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اپنے گھر میں پڑی ہوئی نفلی نماز، یاد رکھیے گا فردی نماز نہیں، گھر میں نفل کی اجازت ہے۔ مرد کی فرض نماز مسجد میں ہوتی ہے، اور اہل توحید کے امام کے پیچھے ہوتی ہے۔ موحد آدمی کی بدعتی اور مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کا عقیدہ خراب۔ جیسے میں الحمدللہ موحد آدمی ہوں، آپ بھی موحد ہیں سب، میں بغیر وضو کے آپ کو بتلاؤں کہ عصر کی نماز میں نے بغیر وضو کے پڑھانی ہے، آپ میں سے کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ امام اچانک مصلی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیٹ کی خرابی یا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ عقیدہ صحیح العقیدہ ہے۔ جب آدمی بے وضو آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو بد عقیدہ کے پیچھے کیسے ہو جاتی؟ تو گھر میں پڑھی ہوئی نفلی نماز، گھر میں پڑھی ہوئی نفلی نماز، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جہاں پر لوگ اسے دیکھتے ہیں، مسجد میں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے نفل، اور گھر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ گھر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مسجد میں آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ایسے فضیلت ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل نماز پر۔ عصر کے فرض پڑھے ہیں، اس کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے، اور نفل پڑھے ہیں، اتنا فرق ہے گھر کے نفل اور مسجد کے نفل میں۔ جیسے گھر میں نفل پڑھے فرض، اتنا ثواب، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، ریاکاری سے بچنا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، تحیت المسجد وہ مسجد میں ہی ادا ہوں گے، گھر میں ادا نہیں ہو سکتے، وہ مسجد میں آ کے آپ ادا کریں۔ تحیت المسجد، تحیت المسجد، وہ گھر میں کوئی شروع کر دے کہ نہیں، یا قیام اللیل وہ بھی نفل ہے مسجد میں، نماز استسقاء نفل ہے، فرض نہیں ہے، مسجد یا میدان، باہر نکلیں گے رب سے بارش طلب کرنے کے لیے، یا سورج گرہن، صلاۃ الکسوف، چاند گرہن، مختلف جو نوافل ہیں جو جماعت سے ادا ہوتے ہیں وہ تو مسجد ہی میں ادا کرنے، لیکن فجر کی سنتیں گھر میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں پڑھ کر آتے تھے، اور پھر بلال جا کر خبر دیتے وقت ہو گیا، آپ تشریف مسجد میں آ جائیں۔ ایسے ہی یہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 7322 نمبر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یحبہم اللہ، تین آدمیوں سے اللہ تعالی محبت کرتا، وثلاثۃ یبغضہم اللہ، اور تین ہی آدمی ہیں جن سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، دشمنی اس کی اللہ کے ساتھ، اس کی۔ فرجل اتی قوما فسألہم باللہ، جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان میں سے نمبر 1
ایک آدمی کسی قوم کے پاس آیا، فسألہم باللہ، اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی غیر اللہ کے نام پر حرام ہے نذر اللہ، نیاز حسین۔ اب اس کو کوئی شخص دے رہا ہے نا پیسے، تو جہنم کی آگ خرید رہا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نام پر اس نے سوال کیا۔ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، اس کے اور مانگنے والے اور دینے والوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں، بس وہ آیا ایک بستی میں ایک قوم کے پاس اور اس نے آ کر ان سے سوال کیا، اور قرابت کی وجہ سے سوال نہیں کیا کہ رشتہ دار ہیں چلو ان سے کچھ لے لیتے، نہیں۔ فَمَنَعُوهُ، انہوں نے کچھ بھی نہ دیا، چپکے سے چلے گئے، قوم اٹھ کر چلی گئی۔ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِ، ایک آدمی اس مجلس سے اٹھا اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل گیا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ آدمی چلا گیا مانگنے والا، اس نے جا کر 60 نمبر گلی میں پکڑ لیا اسے اکیلے میں۔ فَأَعْتَاهُ سِرًّا، اس نے چپکے سے اسے پیسے دے دیے، مجلس میں تو نہیں دیے، بھی میں بٹوا نکالوں گا تو آپ دیکھ لیں گے، آپ نکالیں گے تو میں دیکھ لوں گا۔ تنہائی کی عبادت، خاموشی سے صدقہ، خاموشی سے صدقہ۔ اس نے وہاں جا پکڑا اسے اکیلے میں، قوم ساری پیچھے رہ گئی، اور فَأَعْتَاهُ سِرًّا، چپکے سے، بے شک 10 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے لیکن خاموشی سے۔ اب کس کو پتہ ہے؟ لا يعلم بعطیتہ الا اللہ والذی اعطاہ، اب اس کو پتہ جس نے دیا ہے یا اس کے بادشاہ رب کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ نا، سبحان اللہ۔ اب اس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے صدقہ دیا سوائے رب کے کسی کو نہیں خبر، اکیلے کا صدقہ، اکیلے کی عبادت۔ ایک آدمی تو یہ۔ نمبر 2، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ، دوسرا آدمی، کچھ لوگ، ایک قوم، ایک برادری، کبھی قافلہ ساری رات چلتا رہا، سفر کر رہا، حتی اذا کان النوم احب الیہم مما یعدل بہ، اب انہیں نیند آنے لگی، نیند آنے لگی، اور ہر چیز سے جو اچھی لگنے لگی وہ کیا، تھک گئے، اترو اور سو جاؤ۔ فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وہ سواریوں سے اترے اور سو گئے۔ اب ان میں سے ایک آدمی، قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، سارے سوار اترے سو گئے، جب وہ سو گئے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یتملکنی ویتلو آیاتی، کھڑا ہو کر اس نے تہجد شروع کر دی۔ اللہ، قوم سو گئی ہے، سفر کے دوران ہے، سفر میں تو فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں، 4 کی بجائے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی، یہی ایک خادم تھا، ایک کسی نے پوچھا مغرب کے 3 ہوتے ہیں، سفر میں کتنے پڑھوں؟ اس نے کہا 1.5 پڑھ لو۔ مفت کے مفتی۔ اب اگلے نے بھی نہیں پوچھا بھی 1.5 کیسے پڑھوں، اس نے بھی آگے 1.5 پڑھ لی۔ مجھے کہتا ہے، مجھے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ مغرب کی 3 رکھتے ہوتی ہیں کتنی پڑھوں، تو میں نے کہا شاہ صاحب اسے میں نے کہا 1.5 پڑھ لو، میں نے کہا پھر اس نے 1.5 پڑھی کیسے، مجھے یہ سمجھا۔ ایک تو مجھے سمجھ آ گئی، آدھی کہاں روکی اس نے، سبحان اللہ۔ سفر میں تو فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے سفر کو بھی شب بیدار آدمی، یہ علماء کا کام، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، یہ اللہ والوں کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے۔ قام رجل، رات کو وہ کھڑا ہو گیا، ہائے ہے لیلتہم، قام رجل یتملکنی ویتلو آیاتی، اور گڑ گڑانے لگ گیا ہے، گریہ داری، اور قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی جو اسے یاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 11 آیات، 11، میں نے کم سے کم 11 آیت نوٹ کی نا، تو قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 بھی اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ غافلین میں سے اس کا نام خارج کر دیتا ہے۔ 3 سورتیں بھی نہیں ہم پڑھ سکتے اور 2 رکعتیں بھی نہیں ہم پڑھ سکتے، سبحان اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا، آیتیں پڑھنے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے
باتیں کرنے لگ گیا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی یہ شخص، کیوں؟ تنہائی کی عبادت، سارے سوئے پڑے ہیں، یہ اپنے نفل پڑھ، اور ایک صحابی تھے نا پہرے پر کھڑے ہوئے تھے، رات ہوئی، اس نے کہا اب کس نے آنا ہے؟ کفار میں سے انہوں نے نفل شروع کر دی، اس نے آ گیا، اس نے وہیں سے تیر مارا، آپ کو زخمی کر دیا۔ نمبر 3، ورجل کان فی سریۃ فلقی العدو فہزموا، لشکر کے اندر ایک آدمی ایسا تھا، مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، سارے بھاگ کھڑے ہوئے، سارے بھاگ پیٹھ دکھا گئے، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، اور وہ کھڑا ہو گیا سینہ تان، کوئی جاتا ہے جائے، کوئی رہتا ہے رہے، میں تو لڑوں گا، حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اکیلا تھا نا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ اسے فتح دے دے۔ اس تیسرے آدمی سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، کیوں؟ یہ بھی اکیلا ہی تھا، باقی سارے چلے گئے۔ تو اس لیکچر میں اکیلے کی عبادت، وہ عبادت صدقہ، نماز، نفل، کوئی بھی شے اکیلے کی، پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر تنہائی میں ایک آنسو نکالنا ہے، یاد رکھیے، ایک آنسو نکالنا ہے تنہائی میں، جو نکلتا نہیں ہے۔ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وَالثَّلَاثَةُ، اور 3 آدمی، الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر 1، الشیخ الزانی، بوڑھا اور زانی۔ بوڑھے آدمی کو زنا کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھا اور زانی، بڑھاپے میں وہ زنا کرے، اس سے اللہ عداوت رکھتا ہے، جس سے اللہ عداوت رکھے وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ الشیخ الزانی، والفقیر المختال، فقیر ہے اور متکبر ہے، تکبر ہے، کہتے ہیں یہ بھی کوئی گاڑی جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، فقیر اور تکبر دیکھو اس کے اندر کتنا، گردن میں سریا پھنسا ہوا ہے، مال و متاع نہیں، تجارت نہیں، رہائش نہیں، فقیر مانگتا ہے، لیکن تکبر، گفتگو اس کی دیکھو تو فرعون بنا ہوتا ہے، ایسے بندے سے اللہ عداوت رکھتا ہے۔ نمبر 3، والغنی الظلوم، اور غنی، مالدار اور ظالم، ظلم کریں، لوگوں کے پیسے ہتھیار ہیں۔ پوری کوٹھی بنائی، مجھے یاد ہے 72 نمبر گلی میں کوٹھی بنی، جب میں آیا تھا نیا 2-4 سال ہوئے تھے، ایک ٹھیکیدار تھا اپنے حدیث، اس نے کوٹھی بنائی، اس نے پیسے روک لیے، مانگتا ہی رہا بیچارہ، اگر ملک ہی چھوڑ گیا وہ آدمی، لیکن اس نے پیسے نہیں دیے مکان پہ۔ ایسے اقبال اللہ والے تھے، وہ بھی ٹھیکیدار تھے، G10 میں اس نے مکان بنایا، اس کے پیسے روک لیے، آخری قسط لاکھوں روپے، کہا جا لے لو، ہمت ہے تو لے لو تم سے۔ مالدار اور پھر ظالم، کہ اللہ نے مال بھی دیا اور پھر ظلم کرتا ہے غریبوں پر، مسکینوں اور فقیروں پر۔ ان 3 بندوں سے بھی اللہ تعالی عداوت رکھتا ہے۔ جو 3 بندے پہلے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ وہ تینوں صفات ہمیں پیدا فرما، اور جن سے نفرت کرتا ہے اللہ اس گندی عادتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ لیکچر نمبر 90، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔